وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل والأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ کریم کے فضل و کرم سے، اس کی رحمت کاملہ سے، اس کی مہربانی سے، اسی کی عنایت سے ہم سب کو یہ توفیق ہوئی کہ ہم یہاں اکٹھے ہوئے اللہ کا دین سننے اور سنانے کے لیے. اس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر. جن لوگوں کو اللہ نے منتخب کیا اپنی رحمت سے اس پروگرام کے انعقاد کے لیے، وہ مقدمۃ الجیش بنے، ان کے اوپر اللہ کا خاص احسان، اللہ ان کی محنت قبول فرمائے. جو دوستو احباب دور نزدیک سے جہاں جہاں ان کے کان میں آواز پڑی، وہ دین کی اس محفل میں شرکت کے لیے دوڑے چلے آئے. اللہ اپنی رحمت سے ان کی یہ دوڑ قبول فرمائے. جب ہم اس کی رحمت سے اکٹھے ہو گئے ہیں تو اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے. کسی بغض، کسی حسد، کسی ناجائز دشمنی، کسی غلط انتقام سے ہٹ کر دین کی بات محض اللہ کی رضا کے لیے سنیں اور سنائیں، اور اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. بیان تو آپ نے سنے، مجھ سے پہلے برادر محترم حضرت مولانا قاری عطاء الرحمان صاحب کا بیان بڑا خوبصورت مدلل مفصل ہوا. ہمارے عزیز مولانا ضیاء الرحمان ناصر کا بیان بھی بہت خوبصورت بڑے بس سے ہوا. آپ نے یہ سب بیان شوق سے سنے. اللہ کریم سننا سنانا قبول فرمائے. میں تو آج سچی بات ہے، عصر کے وقت یہ نوجوان تشریف لے گئے میرے پاس. مجھے کہنے لگے ہمیں معلوم ہے تم بیمار ہو، بیان نہ کرنا، صرف دعا کرنے کے لیے چلے آنا. بیان قاری صاحب کریں گے اور علماء بیان کریں گے، تم دعا کر دینا. دوستوں کا ارشاد بھی تھا. ویسے سچی بات ہے، پوچھیں تو دل بھی میرا یہ چاہتا تھا کہ اگر یہ بیماری اللہ کو لمبی ہونے بھی منظور ہے تو کم از کم اس دن کے لیے تو اللہ بیماری کی رخصت دے ہی دے مجھے، تاکہ یہاں حاضری ہو جائے. ایسے ایک خواہش تھی. درس تو قرآن مجید کے ہوتے رہتے ہیں مختلف محلوں میں، یہ نوجوان ہمارے احباب ہمت سے انعقاد کرتے ہیں، لیکن یہ پروگرام ایک انوکھا اور ایک خصوصی پروگرام ہے. اس علاقے میں درس قرآن ہونا ایک بڑی عجیب بات تھی.
میرا خیال ہے اس لیے جتنی رونق آج یہاں ہے اتنی پہلے کسی بھی محفل میں نہیں ہوئی. بڑا شوق تھا دوستو احباب کو کہ پڈے کے علاقے میں درس قرآن ہو. اللہ نے شوق پورا کیا, درس تو ہو گیا الحمدللہ, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر. میں سمجھتا ہوں درس سے بڑھ کر یہ تو جلسے بھی بڑھ کر بڑا سا کوئی جلوس بن گیا ہے یہ تو ماشاءاللہ. الحمدللہ. بیان تو آپ نے سنے, چند باتیں کرنا چاہتا ہوں میں, اللہ توفیق عنایت فرمائے, خلوص کے ساتھ کہنے کی اللہ توفیق دے. جہاں کہیں ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں عام خیال یہ ہوتا ہے, ایک تاثر بھی یہ ہے, طریقہ بھی کچھ محفلوں کا ہماری جو واعظ کے نام سے منعقد ہوتی ہے یہ بن گیا ہے کہ جب کسی ایسے علاقے میں مولوی صاحبان کو درس و واعظ کہنے کا موقع ملتا ہے جہاں وہ سمجھتے ہوتے ہیں کہ یہاں شاید پھر کبھی موقع نہ ملے, تو وہ اپنا سارا غصہ اتارتے ہیں وہاں. آدھی ساری پڑھاس کٹ چلیے, پتہ نہیں پھر موقع ملنا ہے کہ نہیں. لیکن میری طبیعت اس لحاظ سے بڑی مختلف ہے, بنانے والا تو طبیعتیں اللہ ہے. میں تو جب کہیں ایسی محفل ہوتی ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ کائنات کے سردار رحمت للعالمین کے وارثوں کو تبلیغ میں انتقام زیب نہیں دیتا. میری اپنی سوچ تو یہ ہے, کرنے تبلیغ چلے اور اسے انتقامی کارروائی کے طور پہ کریں, نہیں. تبلیغ تو دلوں کے دروازے کھٹکھٹانے کا نام ہے, تبلیغ ڈاکہ ڈالنے کا نام نہیں, تبلیغ عزت اچھالنے کا نام نہیں, تبلیغ گالی دینے کا نام نہیں, تبلیغ انتقام نہیں, تبلیغ آسن طریق سے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کی دعوت ہے. ہاں کچھ دعوت لوگ کرتے ہیں اور مولوی دعوت کھانے والے ہوتے ہیں. یہ دعوت ہوتی ہے مولویوں کی طرف سے, لوگ کھانے والے ہوتے ہیں. لوگ دعوت کریں تو مولویوں کو حلوہ پلاؤ کھلاتے ہیں, اور جب مولوی دعوت کریں تو انہیں چاہیے لوگوں کو قرآن و سنت کھلائیں, گالیاں نہیں. دعا کیجئے قرآن و سنت کے حوالے سے جو باتیں میں کرنا چاہتا ہوں وہ کر سکوں, اللہ توفیق عنایت فرمائے. تھک تو نہیں گئے نا آپ, ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہیں؟ اچھا. اللہ اللہ. کسی کو اگر یہ خیال ہو کہ آج کوئی انتقامی کاروائی ہونی ہے تو ہرگز نہیں. میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں, ایک لفظ بھی جان بوجھ کر انتقامی کاروائی کے طور پر اپنے منہ سے نہیں نکالوں گا انشاءاللہ. کوشش یہ ہوگی کہ جو بات کرنی ہے وہ دلوں میں اثر کرے. میرا اللہ میرے منہ سے وہ لفظ نکالے جو دلوں میں اترتے چلے جائیں. جو پاس بیٹھے ہیں ان کے بھی اللہ دلوں میں اتارے, جو دور سن رہے ہیں ان کو بھی اللہ قبولیت کے کان سے سننے کی توفیق عنایت فرمائے. سننے والے اور سنانے والوں کی آخرت کی کامیابی کا اللہ ذریعہ بنا دے. بزرگان محترم, یہ دنیا کی کامیابیاں, دنیا کی عزتیں, دنیا کی چدراہٹیں, دنیا کی جیتیں, دنیا کی واہ واہ, دنیا کے نعرے, دنیا کی شو, دنیا کی بلندیاں, یہ کچھ نہیں, سب فانی, چند دن کی کھیل ہے. اگر یہاں نعرے اچھے لگ گئے, شو بن گئی, اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے جا کر شرمساری ہو گئی تو پھر کچھ بھی ہتھے نہ آیا. دعا کیجئے ہم وہاں جائیں تو وہاں سرخرو ہوں, وہاں شرمسار نہ ہوں. دنیا کا کیا ہے, یہاں کوئی فرق نہیں پڑتا. کم از کم میں نے تو اپنے لیے یہ سوچ رکھا ہے کہ دنیا میں یہ جو نعرے بازی اور مقابلہ بازی اور مناظرہ بازی اور یہ شو بازی, کبھی میں نے اس کو اہمیت نہیں دی. الحمدللہ اپنا دماغ, اپنی سوچ ایسی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ ایک عرصہ سے مجھے بھی
میرے بزرگوں کو بھی، میرے احباب کو بھی، میرے ساتھیوں کو بھی ہمارا رویہ الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کی عزت اچھالی جائے. ہمارا رویہ الحمدللہ ایسا ہے، گالیاں دینے والے گالیاں چلے جاتے ہیں، ہم سب کچھ اللہ کے سپرد کر کے قرآن سناتے رہتے ہیں. بس یہی ہمارا رویہ ہے. دعا کیجیے اس پہ اللہ ہمیں قائم رکھے. یہ رویہ میں سمجھتا ہوں ہماری کامیابی کی دلیل ہے، ہماری کامیابی کی ضمانت ہے. محمد رسول اللہ کے امتیوں کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ انتقامی کارروائیوں پہ اپنا وقت ضائع کرتے رہیں. نہیں، بالکل نہیں. ہمارا کام جو کچھ ہم تک پہنچا ہے اسے قبول کر کے دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے. اگر ہم ذاتی لڑائیوں اور ذاتی انتقام میں الجھ گئے تو ہم اپنا مقصد بھول گئے، ہم اپنا کام بھول گئے. الحمدللہ جمعیت اشاعت التوحید والسنہ اور جمعیت نوجوانوں نے توحید کی سنت کے نوجوانوں کی نظریں اپنے مقصد پہ ہیں. سن لیجئے، کان کھول کر سن لیجئے. گالیاں دینے والے دیتے رہیں، فتوے لگانے والے لگاتے رہیں، اشتہار چھاپنے والے چھاپتے رہیں، چیلنج کرنے والے چیلنج کرتے رہیں، کتے بھونکتے رہیں. ہم فقیروں کا کام اللہ سے مانگنا ہے. نعرہ تکبیر، مرشد سید اعلی شاہ صاحب بخاری. اپنی اپنی دنیا ہے، اپنا اپنا طریقہ ہے، اپنا اپنا طرز ہے. ہم نے تو اپنے ذمے لے رکھا ہے، کوشش کرنی ہے، میرے لفظوں پہ نگاہ رہے، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی زندگی اس طرح گزاریں جس طرح محمد رسول اللہ کے یاروں نے گزاری ہے. بس ہمارا مطمع نظر یہ ہے، ان کی نقل میں اللہ زندگی گزارنے کی توفیق دے دے. بس ان جیسا بننا یہ تو ممکن ہی نہیں. میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں، ساری کائنات میں نبوت کی عظمت و کمال کے لیے اگر اللہ نے محمد رسول اللہ کو چنا ہے تو صحابیت کے کمال کے لیے اللہ نے محمد کے یاروں کو چنا ہے. دونوں اللہ کا انتخاب ہیں. میرے آقا مولا محمد بھی اللہ کا انتخاب اور میرے آقا کے یار بھی میرے اللہ کا انتخاب ہیں. اس انتخاب سے ہی دنیا میں انقلاب آیا ہے. اس انتخاب کی کامیابی ہی دنیا کی کامیابی ہے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. کفر سمجھتا ہے، کفر جانتا ہے، کفر یہ بات اچھی طرح سمجھتا ہے کہ اگر محمد کے یاروں کو محمد سے جدا کر دو، محمد کے یاروں کو کاٹ دو تو یہ انقلاب رک جائے گا، ختم ہو جائے گا. کفر کی آج تک یہ محنت رہی ہے. نبی کی زندگی میں یہ محنت کی تھی کفر نے، اور نبی کی زندگی کے بعد بھی یہ کفر جاری رہی کہ کسی طرح محمد کے یاروں کو محمد سے کاٹ دیا جائے. یہ اگر کٹ گئے تو اسلام کا پودا کٹ گیا. لیکن اللہ نے بھی آسمانوں سے اعلان کر دیا تھا، اے میرے محمد، لوگ تیرے یاروں کو تجھ سے کاٹنے پہ تلے ہوئے ہیں، لیکن میں اللہ نے بھی اپنا ارادہ پکا کر لیا ہے. دھیان رکھنا، تیری نگاہیں اپنے یاروں سے ہٹنی نہ پائیں، کیونکہ میری نگاہیں بھی انقلاب کی کامیابی کی شکل میں تیرے یاروں کے اوپر ٹکی ہوئی ہیں. نعرہ تکبیر، شان صحابہ. اللہ اللہ. یہ کچھ جذبات کی باتیں میں نہیں کر رہا، حقیقت عرض کر رہا ہوں. یہ حقیقت ہے. ایک نبی کے یار اللہ کا انتخاب ہیں. آئیے مجھے کہنے دیجئے، اگر محمد رسول اللہ دنیا میں تشریف نہ لاتے تو نبوت کی تکمیل نہ ہوتی. نہیں، آگے چلیے، اگر صدیق غلامی میں نہ آتے تو صداقت کی تکمیل نہ ہوتی. عمر نہ آتے تو عدالت کی تکمیل نہ ہوتی. عثمان نہ آتے تو حیا کی تکمیل نہ ہوتی. علی نہ آتے تو شجاعت کی تکمیل نہ ہوتی. حسین نہ آتے تو شہادت کی تکمیل نہ ہوتی. تکبیر، شان صحابہ، حب صحابہ، رحمت اللہ، بغض صحابہ، لعنت اللہ. اور مجھے کہنے دیجئے، اگر عورتوں کی صف میں، عورتوں کی دنیا میں عائشہ صدیقہ نہ آتی تو دنیا میں عورت کے احترام کی تکمیل نہ ہوتی. نہیں بات سمجھ آئی میرا خیال ہے آپ کو، جو میں سمجھانا چاہتا ہوں سمجھاؤں گا. دعا کیجیے اللہ مجھے توفیق عنایت فرمائے.
ہاں صرف یہی چند باتیں آپ کو سنانی ہیں. میرے آقا کی نبوت سے نبوت کی تکمیل ہوئی، صدیق سے صداقت کی تکمیل ہوئی، عمر کی تشریف آوری سے عدالت کی تکمیل ہوئی، ہاں عثمان کی تشریف آوری سے حیا کی تکمیل ہوئی، علی کی تشریف آوری سے شجاعت کی تکمیل ہوئی، حسین کی آمد سے شہادت کی تکمیل ہوئی، اور عائشہ صدیقہ کی آمد سے ماں کی طاقت کی تکمیل ہوئی. نہیں سمجھ آئی میرا خیال ہے. اللہ اللہ یہ تو میرا خیال ہے آپ سب مانتے ہی ہیں کہ محمد رسول اللہ کی آمد سے نبوت کی تکمیل ہوئی، کہ نہیں مانتے ہیں؟ کون ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا جو اس کو نہ مانتا ہو؟ کوئی ہے ایسا؟ ہے؟ سرکار دو عالم کی تشریف آوری سے نبوت کی، کہہ دیجیے ایک دفعہ آپ بھی، نبوت کی تکمیل ہوئی. کون ہے جو نہیں مانتا؟ کوئی گدھا ہی ہو تو نہ مانے. رسول اللہ کی تشریف آوری کے بعد کلمہ پڑھ لینے والے تو اس کا اقرار کیے بغیر نہیں رہتے کہ سرکار دو عالم کی آمد سے نبوت کی نہیں سمجھ آئی. کوئی چند لفظوں میں اسے عرض کر دوں. لوگوں، جب اللہ کسی کو نبوت دیتے ہیں تو یوں سمجھیے اللہ ہدایت کا ایک دیا جلاتے ہیں، انسانی ہدایت کا. آ رہی ہے میری بات سمجھ سب کو؟ دائیں بائیں آگے پیچھے کچھ بے چینی محسوس ہو رہی ہے، اور بائیں طرف کیا بات ہے؟ توجہ کیجیے میری طرف. جب اللہ کسی کو نبوت دیتے ہیں تو ہدایت کا دیا جلاتے ہیں ایک. ہاں اپنے اپنے وقت پہ یہ دیے جلتے رہے. جب باری آئی محمد رسول اللہ کی، اللہ، تو اندھیرا اتنا زیادہ ہو چکا تھا کہ آج تک کائنات نے اتنا بڑا اندھیرا دیکھا نہیں تھا. اس کا مطلب ہے اتنا بڑا دیا جلانے کی ضرورت تھی کہ آج تک اتنا بڑا دیا جلایا نہ گیا ہو. جتنا بڑا اندھیرا ہو اتنا بڑا دیا جلنا چاہیے نا، کہ اندھیرا بہت ہوگا تو دیا چھوٹا بالنا چاہیے، بڑا دیا بلنا چاہیے نا. اللہ دیا بالنے لگے ہیں، جلانے لگے ہیں. دیا جلایا محمد رسول اللہ کی شکل میں. دیا کیا جلا؟ دہائی پڑ گئی ہے اللہ، ایسا دیا جلا لگ گئے چمگادڑ بجھانے اس دیے کو. پھر اب ساری بات سناؤں تو بڑی لمبی ہو جاتی ہے، ختم کروں مختصر کروں. چمگادڑوں نے بجھانا شروع کر دیا. اللہ آسمانوں سے بولے، اللہ کہتے ہیں یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، پھونکے مار مار اس اللہ کے دیے کو بجھانا چاہتے ہیں. پھونکے مار مار انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ کوئی پھونکوں سے بجھ جانے والا دیا ہے. نہ پھونکے مارنے والوں سن لو واللہ متم نورہ. جب میں دیا جلانے لگا تھا کسی سے پوچھا نہیں. یہودیوں کے ملا ناراض ہو گئے، یہودیوں کے پیر ناراض ہو گئے، مکے کے سرمایہ ناراض ہو گئے، ہاں بڑے بڑے چودھری ناراض ہو گئے. کہنے لگے دیا پال نہیں تھا، دیا اللہ جلا نہیں تھا تو کسی سرمایہ دار کے گھر میں جلایا ہوتا. اللہ یہ دیا جلا نہیں تھا تو کسی پیر کے گھر میں جلایا ہوتا. یہ ایک یتیم، مکے کے ایک یتیم کو کیوں تو نے دیا بنا دیا؟ اللہ کہتے ہیں بغیاً ان ينزل اللہ من فضلی علی من یشاء من عبادہ. اس غصے میں ہے کہ ایک اپنے بندے پہ اللہ نے اپنی مرضی سے کیوں قرآن اتار دیا. ہاں میں نے دیا جلانے میں بھی کسی کی پرواہ نہیں کی. اور سن لو واللہ متم نوری، ساری کائنات بھی مل کر اب اس دیے کو بجھانا چاہے نا تو نانا ولو کرہ الکافرون، کافر سڑ جل جائے نا، اللہ اس دیے کو بجھنے نہیں دیں گے. نہ بجھنا تو کجا رہ گیا. اللہ کہتے ہیں واللہ متم نوری، اس دیے کو تو میں قیامت تک جلانا
پورا کر کے چھوڑوں گا، کوئی اسے بجھا نہیں سکتا، کوئی سے بجھا نہیں سکتا. جسے اقبال کہتے ہیں نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زنگ، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اللہ اللہ. ہاں 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 لوگوں سن لو، اب کائنات تک جس نے روشنی لینی ہے، قیامت تک جس کو روشنی چاہیے، اس کو روشنی اسی دیے سے ملے گی. کسی اور طرف کسی نے رخ کیا تو اندھیرا ہی اندھیرا، کسی اور طرف دھیان کیا تو اندھیرا ہی اندھیرا. اب یہ دیا جل گیا، اس کے مقابلے میں اور کوئی دیا نہیں جل سکتا، اور کوئی دیا نہیں جل سکتا. جسے رسول اللہ فرماتے ہیں لوگوں سن لو، انا خاتم النبیین لا نبی آبادی. آج سے پہلے بھی دیے جلتے رہے، لیکن ایک کے بعد دوسرا دیا آتا رہا. جب میں محمد آ گیا تو یہ اتنا بڑا دیا ہے، اب قیامت تک کسی اور دیے کے جلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ اللہ. گویا کہ دیے جلانے کی تکمیل ہو گئی. کیا ہو گیا بولو؟ جانا تو آگے چاہتا ہوں. یہ تو تمہیدن جب تک پیغمبر کی باتیں نہ کریں پھر مزہ ہی کیا ہے؟ پھر وہ درس قرآن و سنت کیسے بنے؟ بنیاد تو یہی ہے نا، چشمہ تو دین کا یہی ہے نا. اللہ اللہ. یہاں سے تو ساری عمارت بننی ہے، اسی سے تو پھل پھل آگے شاخیں لگنی ہے. ہاں میرے آقا کی آمد سے لوگوں نبوت کی تکمیل ہوئی. کہہ دیجئے کیا ہوئی؟ نبوت کی تکمیل ہوئی. اللہ. ہاں میرے آقا کی آمد سے نبوت کی تکمیل ہوئی، اور نبوت کے ساتھ ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے. آئیے وہ ضرورت بتاؤں. حضرت موسیٰ کو اللہ نبوت دیتے ہیں تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں اللہ میرے نال بھی تے کسی نو بھیجنا. پنجابی ٹھیک ہے کہ اردو ٹھیک ہے؟ میرے ساتھ بھی تو کسی کو بھیجنا اللہ. کیوں بھائی نال کی کرنا ہی گھر کے، میں تیرے نال کوئی نہیں. ہاں اللہ تو میرے ساتھ ہی ساتھ ہے، لیکن ایک آدمی میرے ساتھ چاہیے یصدقنی. کیا کرے؟ میری تصدیق کرے. ہاں اللہ باتیں تو میں تجھ سے سیکھ کر جا رہا ہوں، لا الہ کے گیت تو میں خوب سناؤں گا، لیکن ڈر یہ ہے کہ خاف یکذبون. اللہ فرعون نو سارے ڈردے نے، جنوں میری گل سمجھ آ جانی ہے انہیں بھی اللہ دل وچ چھپا لینی ہے. ہاں کرن والا کوئی نہیں ہونا. اللہ کو میرے نال انج دا تے گل نہ جڑا نال ہاں کرن والا تے ہوے نا. نبی دے نال صدیق بھی چاہیدا ہوندا ہے. آکھو نبی دے نال میں نہیں کہتا، حضرت موسیٰ کہتے ہیں نبی کو صدیق کی ضرورت نہ ہو تو موسیٰ سب سے پہلے اللہ کے دربار میں یہی دعا کیوں مانگتے ہیں، یہی درخواست کیوں کرتے ہیں؟ نبی کو صدیق کی ضرورت ہوتی ہے. موسیٰ کو صدیق مانگنے سے ملا اور میرے محمد کو صدیق بن مانگے مل گیا. اللہ اکبر. صدیق اکبر. اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد وسلیمان علما. تھوڑا تھوڑا اشارے کرتے جا رہا ہوں. لوگوں میں نے پیغمبروں کی صف میں داؤد و سلیمان کو علم دیا، ساتھ ساتھ انہیں حکومت بھی دی. کیا دیا؟ حکومت کا تذکرہ ان کا کرنے لوگوں تو بڑی لمبی بات ہو جائے گی. اللہ کہتے ہیں سخرنا مع داؤد الجبال. اوے لوگوں کیا پوچھتے ان کی حکومت کی باتیں؟ پہاڑ بھی ان کے مسخر ہو گئے تھے، لوہا بھی ان کے لیے مسخر ہو گیا تھا، پرندے بھی ان کے لیے مسخر ہو گئے تھے، ہوا بھی ان کے لیے مسخر ہو گئی تھی. کتنا جو بن تھا ان کی حکومت کا. ہاں حد پہ پہنچی ہوئی ہے حکومت. لیکن دنیا نے دیکھا کہ جب حکمرانوں میں اوے لوگوں میرے آقا محمد کے غلام عمر کا نام آیا ہے نا. اللہ اللہ. اشارے کرتا چلا جا رہا ہوں. جب میرے آقا کے غلام عمر کا نام حکمرانوں کی صف میں آیا ہے تو معلوم ہوتا ہے اور لوگوں حکمرانی اپنی تکمیل کو پہنچ گئی. معلوم ہوتا ہے حکمرانی اپنی
تکمیل کو پہنچ گئی. نہیں سمجھ آئی تو آؤ یوں سمجھ لیجیے ڈر اتنا ہے, روب اتنا ہے, دبدبا اتنا ہے, حکمرانی اتنی ہے, جوش اتنا ہے, طاقت اتنی ہے. خط لکھتے ہیں اپنے کمانڈر کو, ہاں وہاں جنگل میں چھاونی بنا ڈالو. کمانڈر وہاں سے خط لکھتا ہے کہ جی وہاں تو شیر اور چیتے اور وہاں تو بڑے جانور ہیں, درندے ہیں, وہاں کیسے چھاونی بنائے. کہتے ہیں میری طرف سے اعلان کر دو جنگل کے درندوں, ہم نبی کے غلام خلیفہ عمر کے بھیجے ہوئے ہیں, ہم نے یہاں چھاونی بنانی ہے, جنگل خالی کر کے چلے جاؤ. عمر کا غلام, عمر کا یار صاحب ہی کھڑا ہو جاتا ہے, جنگل میں اعلان کرتا ہے او جنگل کے شیروں اور چیتوں سن لو, میں عمر کا بھیجا ہوا اس کا نوکر اعلان کرتا ہوں, اللہ کے نبی کے یار و غلام نے یہاں اسلام کے غلبے کے لیے چھاونی بنانی ہے, جنگل چھوڑ کر چلے جاؤ. آواز گونجتی ہے تو دنیا دیکھتی ہے, شیرنیوں نے اپنے منہ میں بچے لیے جنگل چھوڑ کر جا رہی ہے. تکبیر, رسالت, عدالت فاروق اعظم. ہاں لیکن ذرا دوسرا پہلو بھی تو دیکھیے, یہی عمر ایک ملک کا فاتح بن کر جا رہا ہے, لوگ کھڑے ہیں انتظار میں کہ فاتح عمر آ رہا ہے. دور سے نگاہ پڑتی ہے, ایک سوار اونٹنی پہ بیٹھا ہوا, فوج ساتھ اور غلاموں کی صفیں ساتھ, اور ایک نے آگے سے مہار پکڑی ہوئی ہے. جو ملک فتح ہونے لگا انہوں نے سمجھا کہ جو سوار اوپر بیٹھا ہے وہ خلیفہ ہے, وہ مالک ہے, وہ فاتح ہے, اور نوکر نے غلام پکڑی ہوئی ہے, لگام پکڑی ہوئی ہے. لیکن جب تفتیش کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے وہ لوگوں مالک نے لگام پکڑی ہوئی ہے اور نوکر سواری کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. کیا سناؤں, کس سے باتیں بڑی لمبی ہیں, بہت لمبی بات ہو جائے گی. ایک آنے والا آتا دوسرے ملک سے آ کر پوچھتا ہے, ہاں لوگوں مسلمانوں یہ تو بتاؤ تمہارا بادشاہ کہاں رہتا ہے. وہ کہتے ہیں لیسا منا مالکن لیسا فینا مالکن, ہم میں بادشاہ کوئی نہیں ہوتا. کہتے بادشاہ بودشاہ کوئی نہیں ہے, ہم میں تو اللہ کے دین کے خادم ہوتے ہیں, خادم ہوتے ہیں. چلو میاں خادمی کہہ لو, یہ تو بتاؤ وہ عمر کہاں رہتا ہے جس سے روم و ایران کے بادشاہ بھی اس کا نام سن کر کانپنے لگ جاتے ہیں. کہاں رہتا ہے وہ, اس کا محل کہاں ہے. کہتے ہیں ہمارے ہاں محل وحل کوئی نہیں ہوتے, یہ تو جھگیاں والے لوگ ہیں. دنیا کمنے لگی ہوئی ہے جھگی نشینوں سے. یہ کون ہے, وہ عمر جس کے متعلق آج تک دنیا چیختی چلی آ رہی ہے. اگر مسلمانوں کو ایک عمر اور مل جاتا تو قیامت تک اسلام کو شکست کوئی نہ دے سکتا, مسلمانوں کو شکست کوئی نہ دے سکتا. یہ وہ عمر ہے. لوگوں کہتے ہیں ہاں اگر اسے دیکھنا ہے تو محلوں میں نہیں رہتا, اس وقت تو وہ کہیں لے کر آرام کر رہا ہوگا, یہ تھوڑا سا آرام کا وقت ہے. ڈھونڈتا ڈھانڈتا پوچھتا پاچھتا باہر چلا گیا تو ایک آدمی ریت کے اوپر سر کے نیچے ایک اینٹ رکھے ہوئے سو رہا ہے. کہتے ہیں یہ ہے ہمارا عمر جس بادشاہ کو تم ڈھونڈتے پھرتے ہو. مزہ آیا حکمرانی کا کہ نہیں آیا, ذرا بولو تو صحیح. حکمرانی کا لطف آیا نا, پھر حکمرانی کی شان کی تکمیل ہوئی کہ نہ ہوئی, ہو گئی نا. چھوڑیے اشارے کرتا چلا جا رہا ہوں, آگے چلیے. لگتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. او لوگوں جب کائنات نئی نئی آباد ہونے لگی نا تو حضرت آدم کے 2 بیٹوں میں سے دونوں نے قربانیاں کی, لیکن ایک کی قربانی اللہ نے قبول کر لی اور دوسرے کی قربانی قبول کوئی نہ ہوئی. جس کی قربانی قبول کوئی نہ ہوئی وہ کہنے لگا لا اقتلنک. اپنے بھائی کو کیا کہنے لگا, جوڑ گیا. ذہنی طور پہ تو میں مناظروں کو قائل نہیں ہوں, میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ تو انتقامی کارروائی ضد بازی ہو جاتی ہے, لیکن وہاں پھنس گئے, مناظرہ کرنا پڑ گیا. تو جیسے آپ یہاں کھڑے ہیں اس طرح سامنے ایک چبارا تھا کہ اتنے لکھن وال دا سارا ٹبر کٹھا ہوئے اسی کی ان میں آخا ٹبر ہی آخنا ہے نا. میں نے کہا تھا انتقامی لفظ کوئی نہیں بولنا, اس لیے بچ کر چل رہا ہوں.
یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ لکھنوال کی کیا چیز مشہور ہے. چھوڑیے وہ آپ ہی جانتے ہیں, میں لفظ نہیں بولوں گا آج. تو اتنے چبارے تو ٹبر سی لگے مولوی آکھے بنے تو کچھ نہ ظاہر ہے کی بننا وہ آکھے اللہ نے توفیق دیتی سانو اسی دب قرآن سنایا. مولوی آکھے تو بنے کچھ نہ تو بندے ارد گرد ہاتھ پوان انہوں اتنے کو کھلوتی سن چبارے اتنے کو بڑھڑیاں کھوسٹاں 3-4 ریٹائر ہوئی ہیں وہ تو مارے آوازاں اپنے پتر کا نام لے لے کے آخر اج چھڈنا نہیں وہ بابی ساڈے ٹائے چڑھ گئے نے ٹوٹے کر کے ٹورنے نے انا للہ و انا الیہ راجعون. میں کہ مناظرہ ہوے تے انج ہی ہوے کہ ٹوٹے ہی کر کے آئی ٹوری ہو تاں ہی مناظرہ جتن نہیں ہوندا. انا للہ و انا الیہ راجعون یہ انداز ہوتا ہے, یہ سوچ ہے اپنی اپنی ہے. لیکن جن کی قربانیاں قبول ہوتی ہیں ان کی سوچ یہ نہیں ہوتی اور نہ ہی انہیں دھمکیوں سے خطرہ ہوتا ہے. وہ تو اس میدان میں کودتے ہی اس لیے ہائے وہ دن کب آئے گا جب اس جسم کے ٹکڑے ہو کر بدلے میں جنت مل جائے گی. اللہ خدمت توحید میں بہت بھی قبول ہے, خدمت توحید میں بہت بھی قبول ہے. ان کا تو یہ مطمئن نظر ہوتا ہے نا. ذرا دیکھیے دونوں کرداروں کے فکر قرآن سے. دعا کرو اللہ آج کے نوجوان کو, آج کے مسلمان کو قرآن پڑھنے سیکھنے اور قرآن کو سمجھنے کا اللہ ذوق عنایت فرمائے. میں سمجھتا ہوں اس نوجوان میں تڑپ ہے. اب دیکھیے نا کوئی رات میں نوجوان کس طرف سے لگے ہوئے ہیں. کچھ ان کے مقابلے کے نوجوان وہ بڑی طرف سے لگے ہوئے ہیں. تڑپ تو دونوں طرف موجود ہے. بہرحال دونوں پاس تڑپ ہوئے مزہ تا ہی آندا ہے. ٹھیک ہے ایک پاس خسرے کٹھے ہوئے ہوں تو پھر کی مزہ آیا, پھر تو مزہ کوئی نہیں نہ ہوتا. تڑپ تو موجود ہوتی ہے, لطف وہاں ہی آتا ہے. کفر بھی خالص ہوئے تو ایمان بھی خالص ہوئے تو سواد پھر ہی آتا ہے. جب کفر کھڑا نہ ہوئے یا ایمان کھڑا نہ ہوئے تو پھر سواد کوئی نہیں آتا. دونوں کھڑے ہو سواد تا ہی آتا. اللہ اللہ یہ ایک الگ موضوع ہے, یہ شروع ہو گیا تو بات لمبی ہو جائے گی. دعا کیجئے آج کے نوجوان کو اللہ تڑپ تو دے دی ہے پہلے ہی اللہ نے, یہ تڑپ اللہ لا الہ الا اللہ کی بلندی کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہاں تڑپ تو ابو جہل میں بھی تھی لوگوں, تڑپ تو ابو لہب میں بھی تھی, ہاں تڑپ تو عتبہ اور شیبہ میں بھی تھی, تڑپ صدیق و فاروق و عثمان میں بھی تھی, تڑپ علی میں بھی تھی اور بلال میں بھی تھی. لیکن تڑپ میں فرق ہے. وہ تڑپتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں سڑ گئے ہو, پھج گئے ہو, مر گئے ہو, اور یہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں زندہ ہو گئے ہو. نہیں سمجھ آئی بات؟ بہت لمبی بات ہے, یہ سنانے چلوں تو اور کہانی لمبی ہو جائے گی. آج سنیے جو قرآن دو کردار سامنے لا رہا ہے. ایک کہتا ہے تیری قربانی قبول ہوگی تم چھڑنا نہیں, میں مار کے چھڑنا ہے, تیرے ٹوٹے کر دینے. ہائے ہائے ذرا جواب سنیے. جواب دینے والا جس کی قربانی قبول ہوئی وہ کہتا ہے لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی. ہائے اللہ قربان جاؤں, متقی بولا, پرہیزگار بولا, سچا بولا, کہنے لگا لئن بسطت الی یدک, تو اگر مجھے مارنے کے لیے پہل کرتا ہے, قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھاتا ہے, کر تو میں بھی سکتا ہوں, تیرے نو پہلے وال کر کے تیرا کام مکا چھڑا, لیکن میں نے عہد کر لیا ما انا بباسط یدی الیک. ہائے قرآن تیرے سمجھانے پہ قربان, میں نے یہ عہد کر لیا ہے کہ میں پہلے نہیں کروں گا, میں پہلے حملہ نہیں کروں گا, میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تو لگتا کہ تجھے قتل کر ڈالوں. کیوں؟ اس لیے ہے تو کہہ ہی رہا نا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا, تو صرف کہنے پہ میں حملہ کر ڈالوں تو سمجھتا ہوں کہ میں مجرم نہ بن جاؤں. انی خاف اللہ. ہائے قرآن قربان جاؤں, انی خاف اللہ رب العالمین, میں تو اس اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. ہائے ہائے میں تو پہل نہیں کر سکتا. اللہ ہاں اگر تجھے غصہ تو یہ ہے نا کہ میری قربانی قبول ہو گئی, تیری قربانی کیوں نہیں قبول ہوئی؟ اگر قربانی قبول کرانا چاہتا ہے تو میرے قتل سے قربانی قبول نہ ہوگی. میں تجھے نسخہ بتاتا ہوں, میں تجھے طریقہ
بتاتا ہوں، میں تجھے قانون بتاتا ہوں۔ کیا قانون ہے؟ کہتا سن لے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قربانی قبول کرتے ہیں ان لوگوں کی جو پرہیزگار ہوتے ہیں۔ جو کیا ہوتے ہیں؟ پرہیزگار ہوتے ہیں۔ قصہ لمبا، سارا سناؤں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ ایک بھائی قتل کر دیتا ہے، دوسرا حملہ نہیں کرتا، قتل ہو جاتا ہے۔ کیا ہو گیا؟ قتل ہو گیا، ابتدا ہو گئی۔ اللہ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں جتھے انج دا بندہ جڑا بیچارہ سن کے بھی پہل نہ کر رہا ہوئے، پھر انہوں کو مارن والا مار دے، تو اللہ کہتے ہیں فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، ایسے قتل کرنے والے کو تو گویا قتل کرنے والے نے قتل النَّاسَ جَمِيعًا، سب لوگوں کو قتل کر ڈالا۔ لیکن لوگوں ذرا غور تو کرو، ایک قتل یہاں ہو رہا ہے، پہلا قتل ہو رہا ہے، اللہ کہتے ہیں ساری دنیا قتل کر ڈالی قتل کرنے والے نے، لیکن یہ قتل مدینے میں ہو رہا ہے۔ ایک قتل مدینے میں ہو رہا ہے، محمد کا یار قتل ہو رہا ہے، نہیں محمد کا داماد قتل ہو رہا ہے۔ کون سا داماد قتل ہو رہا ہے؟ جس کے لیے آقا انعامدار کہتے ہیں 2 بیٹیاں تھیں، وہ میں نے عثمان کو دے ڈالی، باری باری فوت ہو گئیں، اگر میرے پاس اور بھی بیٹیاں ہوتی تو میں عثمان کو دیتا ہی چلا جاتا۔ اللہ اللہ، یہ وہ عثمان ہے لوگوں۔ رسول اللہ اپنی حالت یہ ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں اے لوگوں ہمارے پیغمبر میں اتنی حیا تھی کہ کماری لڑکی میں بھی اتنی حیا نہیں ہوتی۔ اتنا با حیا تھا ہمارا پیغمبر ہے کہ کنواری لڑکی بھی اتنی با حیا نہیں ہوتی، اتنی زیادہ حیا والا پیغمبر۔ ایک دن بیٹھا ہوا ہے، ذرا تہمد اونچا ہے، تھوڑی سی پنڈلیاں ننگی ہیں، صدیق آتے ہیں اجازت مانگتے ہیں، رسول اللہ اجازت دے دیتے ہیں، فاروق آتے ہیں اجازت مانگتے ہیں، رسول اللہ اجازت دے دیتے ہیں، وہ بھی آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر کوئی دستک ہوتی ہے، اجازت دینے والا اجازت مانگتا ہے، پوچھتے ہیں کون ہے کہ جی عثمان آنا چاہتے ہیں، رسول اللہ کہتے ہیں ذرا روکو تاکہ میں سنبھل جاؤں۔ اللہ اللہ، ذرا ٹھہراؤ تاکہ میں سنبھل جاؤں۔ اپنا کپڑا ٹھیک کرتے ہیں، کہتے ہیں عثمان کو آنے دو۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں رسول اللہ، صدیق آئے تھے آپ ویسے بیٹھے رہے، عمر آئے تھے آپ ویسے بیٹھے رہے، عثمان کی باری آئی تو آپ کپڑے ٹھیک کرنے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا عثمان سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں محمد اس کا حیا کیوں نہ کروں؟ نعرہ تکبیر، اللہ رحمت اللہ، بغض عثمان لعنت اللہ۔ اور لوگوں جس کا حیا رسول اللہ بھی یوں کرتے ہیں، بے حیاؤں نے اس کے گھر کا گھیرا ڈال لیا ہے۔ اللہ وقت کا خلیفہ ہے، اندر محبوس ہے، پانی بند کر دیا۔ ہاں ذرا جواب دیجئے، طاقت پاس ہے، فوج پاس ہے؟ فوج بھی کون سی جس سے ساری دنیا کام رہی ہے؟ فوج پاس ہے، طاقت پاس ہے، ہاں حکومت پاس ہے، وہ لوگوں خلافت پاس ہے۔ نہیں نہیں مجھے کہنے دیجیے حسن و حسین جیسے پہرے دار پاس ہے۔ اللہ اللہ اللہ، کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ حسن و حسین حاضر ہو گئے، کہتے ہیں عثمان آپ اجازت تو دیں، ہم کس لیے ہیں، ہم ان مٹھی بھر باغیوں کا علاج کر لیتے ہیں۔ عثمان تیری حیا پہ قربان جاؤں۔ عثمان کہتے ہیں نہیں نہیں تم نہیں جا سکتے، مجھے ایسے خوشبو آتی ہے عثمان کے جواب سے جیسے یہ کہہ رہا ہو حسین و حسن، اے نبی کے پیارو، او نبی کے پیارو، او نبی کے لختے جگرو۔ میں عثمان نے تو آج تک اتنی حیا کی ہے، پیغمبر کے منہ سے نکلتا پورا نہیں ہوتا تھا، میں اپنا مال لٹا کر پورا کیا کرتا تھا۔ میں عثمان نبی کے سامنے حیاؤں کا پتلا سب کچھ لٹا لٹا اس کی باتیں پوری کرتا تھا، اور آج اگر میں اس کے بیٹوں کو اپنے لیے لٹا دوں تو میرے پلے پھر کیا بچ جائے گا؟ نہیں 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 نہیں، میں محمد رسول اللہ کو قیامت کے دن کس منہ سے جاؤں گا کہ اس کے بیٹوں کو اپنی جان بچانے کے لیے چلا آیا؟ نہیں 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 نہیں، میں تمہیں اجازت نہیں دیتا۔ پہرے دار بن کے کھڑے ہو گئے۔ اور لوگوں ایک قتل ابن آدم
قوم کا ہوا ہے، ایک بیٹا پیغمبر کا قتل ہوا ہے اور وہ جواب نہیں دیتا، مقابلہ نہیں کرتا، ہاں لیکن اس کے پاس حکومت تو کوئی نہیں ہے، اس کے پاس طاقت تو کوئی نہیں ہے، اس کے پاس فوج تو کوئی نہیں ہے، اس کے پاس ملٹری تو کوئی نہیں ہے، ابھی تہذیب نے پوری طرح جنم بھی نہیں لیا، ابتدائی بات ہے، لیکن جب باری میرے نبی کے یار کی آتی ہے تو طاقت پوری موجود ہے، حکومت پاس موجود ہے، دولت پاس موجود ہے، سب کچھ پاس موجود ہے، استعمال نہیں کرتا عثمان، استعمال نہیں کرتا، کیوں استعمال نہیں کرتا؟ کامرے کی تشریف آوری سے نبوت کی تکمیل ہوئی ہے، ہاں صدیق کی آمد سے صداقت کی تکمیل ہوئی ہے، اور ہاں عمر کی آمد سے عدالت کی تکمیل ہوئی ہے، عثمان اپنا کام مکمل کرنا چاہتا ہے، لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کے ایک یار نے حیا کی تکمیل کر دی ہے، سخاوت کی تکمیل کر دی۔ اللہ اللہ، یہ بڑا لمبا موضوع ہے، یہ چلاتا رہوں تو بات کہیں ختم ہونے پہ نہیں آئے گی۔ اب آخری بات پہ آئے جہاں جانا چاہتا ہوں، باقی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے۔ وقت کیا ہو گیا؟ اللہ 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 اللہ۔ آئیے ذرا اپنے موضوع پہ بھی آئے نا۔ ہاں تہذیب دنیا کی چل رہی ہے، لیکن دنیا میں عورت کا مقام، بولو عورت کا مقام، عورت کا مقام کچھ بھی نہیں۔ عورت بیچاری ایسی ہے جیسی کوئی ڈنگر جانور ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ ہے، کمزور ترین مخلوق عورت بنی ہوئی ہے کائنات میں۔ اللہ، پوری تاریخ انسانی میں ایک دو عورتوں کا تذکرہ ملتا ہے جن کے ہاں کچھ عظمت نظر آتی ہے، مگر اس عظمت میں بھی ایک کمزوری ایک عظمت کے طور پر سامنے آتی ہے۔ اللہ، سرکار دو عالم فرمایا کرتے تھے، لوگوں کائنات کی عورتوں میں سے ایک مریم صدیقہ، اللہ، اور ایک فرعون کی بیوی آسیہ، یہ دو بڑی بہترین عورتیں تھیں۔ جہان کی عورتوں میں سے یہ دو عورتیں فضیلت والی تھیں، لیکن اگلا فکرہ آپ یوں لگاتے ہیں ساتھ، کہتے ہیں لیکن لوگوں سن لو میری عائشہ کے کیا کہنے، رہی میری بات عائشہ کی۔ یہ مریم اور یہ آسیہ بڑی شان والی عورت تھی، لیکن عائشہ کی بات، فضل عائشہ تعالی النساء کالسرید علی الطعام، جیسے سرید کھانے کو باقی سارے کھانوں پہ افضلیت ہے، اس طرح میری عائشہ کو ساری دنیا کی عورتوں پہ افضلیت ہے۔ نہیں بات سمجھ آئی تو آئیے یوں سمجھاؤں آ کر، عورت کو آج تک حیثیت ہی کیا تھی، لیکن جس دن عائشہ جیسی عورت نے جنم لیا، یہ نبی کی بیوی بنی، تو یوں محسوس ہوتا ہے ہر چیز اپنی عورت کے معاملات میں عروج کو پہنچنے لگی ہے۔ کیا ہوتا ہے، ایک عورت جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، اس پہ الزام لگا کہ یہ پیچھے رہ گئی تھی، اس نے گڑبڑ کی ہے۔ الزام لگنا تھا کہ آسمانوں سے پوری صورت اتر پڑی تاکہ عائشہ کی پاک بازی دنیا پہ روشن ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، عائشہ رحمت اللہ، بغض عائشہ لعنت اللہ۔ اللہ، عائشہ کی حرمت، عائشہ کی عظمت ہے، اس کی بلندیوں کو انتہا تک پہنچانے کے لیے اللہ نے قرآن کی پوری سورت اتار ڈالی۔ حضرت عائشہ ام المومنین، مومنوں کی ماں، فرمایا کرتی تھیں، لوگوں جب مجھے رسول اللہ نے بھی کہہ دیا چل عائشہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی جا، ہائے ہائے ہائے، تو جو میری حالت تھی وہ میں ہی جانتی ہوں کیا حالت تھی۔ جب والدین کے گھر گئی تو خیال یہ تھا کہ والدین کوئی تسلی دیں گے، جس طرح تھی گھردیاں کو روس کے ٹور جائے ماپیاں کو تو کچھ دیں ہی نہیں، تیری ساس فلانی ٹینگی، تیرا فلانا نہیں ہے، کچھ آگے ہی نہیں گل بات، کوئی تسلی دینے کے لیے۔ لیکن جب عائشہ گھر گئی ہیں تو یہ گھر ہے ابو بکر صدیق کا، کسی اور کا گھر تو ہے نہیں نا، اس امید سے کہ ماں باپ مجھے کوئی تسلی کو میری حمایت کریں گے، لیکن باپ بھی اور ماں بھی کہتی ہے بیٹی رسول اللہ نے بھیج دیا، ہاں اچھا پھر اللہ سے معافی مانگ، شاید اللہ کو ذریعہ بنا دے۔ اللہ اللہ،
میں نے یہ بات سنی تو میں کانپ گئی. ہیں میرے ماں باپ کی بھی اب نبی کی حمایت کر رہے ہیں, میرے شوہر کی حمایت کر رہے ہیں, مجھے کہتے ہیں اللہ سے معافی مانگ. اب کیا ہو سکتا تھا, میں روتی رہتی اور انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ, اپنا غم اپنے اللہ کو سناتی رہتی. یا اللہ ہوں تو ہی رہ گیا اور کوئی نہیں رہ گیا. اللہ کہتے ہیں اس کو میں غم سناتی تھی, مجھے امید تھی کہ اس کو سنانے والا کبھی محروم نہیں رہتا, ایک نہ ایک دن میری پاک بازی کا اعلان کرے گا میرا اللہ. لیکن یہ خیال نہیں تھا کہ پوری صورت میرے لیے اتار دے گا اللہ. ایک عورت کو یہ عظمت کہ پوری صورت اس کے کردار کی صفائی کے لیے اتر پڑے. ہاں 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 مجھے کہنے دیجیے, شاید عائشہ کا دل دکھا. ہائے ہائے روئی اللہ کے دربار میں, تو اللہ تو پھر اللہ ہے نا, عائشہ تو پھر عائشہ ہے. ہائے ہائے کیا کیا سناؤں قصہ, دل تو چاہتا ہے دکھڑے لمبے سناؤں, مگر ہے درس قرآن آپ بھی تھکے ہوئے ہیں. کیا کیا سناؤں آپ کو. صدیق کی بیٹی عائشہ, محمد کی بیوی عائشہ, بیوی نہیں, عام بیویوں جیسی بیوی نہیں, ایک عام بیوی ہو تو اللہ کہتے ہیں یا نساء نبی لستن کاحد من النساء. عام عورتیں کہاں اور میری نبی کی بیویاں کہاں. کوئی ان کی تک بھی ہے, نبی کی بیویاں نبی کی بیویاں, عام عورتیں کہاں پہنچ سکتی ہیں یہاں. 22واں پارہ پہلی آیت, جائیے گھروں میں جا کر دیکھیے. 22واں پارہ شروع اس لفظ سے ہوتا ہے, اگلی آیت ہے من یقنط منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا کریما. ہائے ہائے اے نبی کی بیویوں, جو کوئی تم میں سے میرے سامنے کھڑے ہو کر روئے, کوئی اور روئے تو روئے, لیکن تم میں سے نبی کی بیوی ہو, تم میں سے کوئی میرے سامنے کھڑے ہو کر روئے تو سن لو, پھر میں بڑے اجر دوں گا, پھر میں بڑی عزتیں دوں گا, پھر میں بڑے کمال دوں گا. کیوں اللہ اور کوئی روے تو پھر انہیں نہیں, اللہ کا میں نے ہور نے نبی دیاں بیویاں, نبی دیاں بیویاں. یا نساء نبی لستن کاحد من النساء, اے نبی کی بیوی ہو تم عام عورتوں کی طرح عورت نہیں ہو. نہیں نہیں, نبی کا یار بھی میں منتخب کر کے لاتا ہوں, نبی کی بیویاں بھی میں منتخب کر کے لاتا ہوں. نہیں سمجھ آئی تو یوں کہہ دوں, لوگ اپنے بیٹوں کا نکاح کرتے ہیں, والدین اپنے بچوں کا نکاح کرتے ہیں, لیکن نبی کا نکاح میں اللہ آسمانوں پہ کیا کرتا ہوں. یہ تفصیل سنانے لگوں تو یہ بھی قصہ بڑا لمبا ہے کہ کنج آسمان نہ ہوتے نکاح ہوتے ہیں. آئیے مجھے کہنے دیجئے, نبی کی بیویاں بھی انتخاب ہوتی ہیں میرے اللہ کا. اوے لوگوں, لیکن بیویوں میں سے عائشہ تو پھر ایک عجیب قسم کی بیوی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کہتے ہیں ہمیں یہ احساس تھا کہ رسول اللہ کی باری جس دن ام المومنین عائشہ کے گھر میں ہوتی ہے, اس دن کوئی تحفہ لے کر جائے تو رسول اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں. تھی تو باقی بھی بیویاں, لیکن یہ بیوی عجیب بیوی تھی. اللہ کے دربار میں اللہ کا پیغمبر کبھی کبھی روتا تھا, یا اللہ جتھوں تک انصاف دا تعلق ہے وہ تو میں کمی نہیں کرتا پیا, لیکن جتھوں تک دل دیاں واگاں تے توجہ دا تعلق ہے, دل دیاں واگاں اللہ تیرے ہاتھ نے, میرے ہاتھ نہیں. اللہ انہوں معافی دیں گے میرا امتحان عائشہ والے دلی طور پہ کچھ زیادہ ہو جاتا ہے. اللہ اللہ روایات میں آتا ہے دعوت دینے والا دعوت دیتا ہے, یا رسول اللہ آج آپ کا کھانا میرے گھر ہے. آپ کہتے ہیں عائشہ کا بھی ساتھ ہے کہ نہیں ہے, ذرا غور تو کیجیے کیا مقام ہے. یہ روایتیں سنانے لگوں تو بات اتنی لمبی ہو جائے گی. اور صحابہ کو یہ احساس تھا کہ جو نبی کی اس بیوی کو مقام حاصل ہے وہ باقیوں کو مقام حاصل نہیں ہے. جب رسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے تو صحابہ جب کسی مسئلے میں بات یہاں تک پہنچ جاتی تھی کہ ایک صحابی کچھ کہہ رہا ہے دوسرا کچھ کہہ رہا ہے, تو پھر فیصلے کے لیے بات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس لے جایا کرتے ہیں. ایک بزرگ صحابی جلیل القدر صحابی حضرت عائشہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, جا کر رسول اللہ کی موت کے بعد دروازہ کھٹکھٹا کر کہتا ہے میں حاضر ہوا ہوں, ایک مسئلہ پوچھنا ہے. ویسے تو میں نہ پوچھتا, عورت سے یہ مسئلہ پوچھنا مشکل ہے, مگر اختلاف بڑا بڑھ گیا ہے, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. عائشہ کہتی ہے کیوں نہیں, کیوں, ضرور پوچھو. جیسے بیٹا اپنی ماں سے سب کچھ پوچھ سکتا ہے, اسی طرح تم بھی مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو. مسئلہ
مسئلہ پوچھتے ہیں، تفصیلات لمبی ہیں، مسئلہ پوچھ کر جب جانے لگتے ہیں بزرگ صحابی، جلیل قدر صحابی، صاحب علم صحابی، صاحب مقام صحابی جاتے ہوئے کہتے ہیں اے ام المومنین آپ سے پوچھ لیا تو اب زندگی بھر یہ مسئلہ کسی اور سے نہیں پوچھوں گا. گل مک گئی ہے، کوئی سمجھ کے نہیں آئی، گل مک گئی ہے، ہوں کسی اور کو پوچھنے دی لوڑ ہی نہیں رہ گئی. کیا سناؤں حضرت عائشہ صدیقہ کی فضیلتوں کے قصے اور ان کے مقام. ہاں مجھے کہنے دیجئے، جب ان پہ الزام لگا ہے تو عورتیں کتھے پہنچ گئیاں. قرآن میں پوری صورت عورت کی حرمت کے لیے نازل ہو گئی. نہیں اور آگے چلیے. ہائے عائشہ تیری عصمتوں اور رفتوں کے قربان جاؤں ہے مومنوں کی ماں. رستے میں سفر چل رہا ہے، ایک جگہ پڑاؤ پڑ گیا، ڈیرا ڈال دیا. حضرت عائشہ بھی اس سفر میں ساتھ ہے رسول اللہ کے. رات ٹھہرے ہوئے ہیں. ہوتا کیا ہے جب چلنے لگتے ہیں تو حضرت عائشہ کا ہار نہیں ملتا، گلے کا جو ہار تھا وہ گم ہو گیا. رسول اللہ کہتے ہیں اچھا ٹھہر جاؤ، ہار مل جائے پھر آگے چلتے ہیں. تلاش کرتے کرتے دیر ہو گئی، رات کا وقت آ گیا. حدیث سنانے لگا ہوں، گپوڑے نہیں سنا رہا. اللہ، رات پانی کوئی نہیں مل رہا، وضو کے لیے مشکل ہو رہی ہے، صحابہ پریشان ہیں. صدیق اکبر کے پاس جاتے ہیں، یہ آپ کی بیٹی نے کیا مصیبت ڈال دی ہے، رستے میں ہار گم کر دیا، پانی کوئی نہیں، نمازوں کا مسئلہ مشکل بن گیا. حضرت صدیق اکبر جاتے ہیں رسول اللہ کے خیمے میں. آخر ان کی بیٹی کا خیمہ ہے. گئے اندر، غصے میں کہتے ہیں بیٹی یہ کیا کیا، سارے مسلمانوں کو تکلیف میں ڈال دیا. اور روایات میں آتا ہے غصے میں کچھ یہاں پسلی میں جیسے ٹھوکر لگائی جاتی ہے وہ ٹھوکر بھی لگائی. کہتے ہیں مجھے تکلیف تو بڑی ہوئی لیکن پرابلم یہ تھا کہ رسول اللہ میرے گود میں سر رکھ کر سوئے ہوئے تھے. تکلیف بہت ہوئی مجھے. اور کوئی وقت ہوتا تو شاید میں بھاگ پڑتی، لیکن کیونکہ رسول اللہ میری گود میں سر رکھ کر سوئے ہوئے تھے میں تکلیف سہتی رہی، ہلی نہیں کہیں رسول اللہ کی آنکھ نہ کھل جائے. اللہ کا پیغمبر سویا ہوا ہے. اللہ اللہ، آپ سوئے رہے. جب جاگے قافلہ چلنے لگا تو اس سے پہلے آیتیں آنی شروع ہو گئیں. اے مومنو، اگر تمہیں کہیں ایسا موقع بن جائے کہ پانی نہیں ملتا، نماز پڑھنی ہے تو فتیمموا صعیدا طیبا، پھر پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لیا کرو. اللہ اللہ، اللہ کہتے ہیں لوگوں عائشہ کا ہار گم ہو جائے تو میں مسلمانوں کے لیے تیمم کی رخصت اتار دیتا ہوں، اور عائشہ کی عزت پہ حرف آنے لگے تو میں سورت اتار دیتا ہوں. اللہ اللہ. ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم. صدیق کے گھرانے میں جو کچھ ہوتا ہے، صدیق کے گھرانے سے نبی کی ہجرت کی سواری چلتی ہے تو امت کے لیے بہتر ہوتا ہے. صدیق کی بیٹی چپٹ کھاتی ہے، ابو جہل کی چپاٹے کھاتی ہے تو امت کے لیے بہتری پیدا ہوتی ہے. ہاں نبی کی صدیق کی بیٹی نبی کی بیوی بنتی ہے تو امت کے لیے بہتری ہوتی ہے. صدیق کی بیٹی پہ الزام لگتا ہے تو امت کے لیے بہتری ہوتی ہے. ہاں کہاں تک سناؤں یہ قصہ آپ کو. صدیق یار غار بنتے ہیں تو امت کے لیے بہتری ہوتی ہے. صدیق یار مزار بنتے ہیں تو امت کے لیے بہتری ہوتی ہے. نہیں، مجھے کہنے دیجیے عائشہ محمد کی گود میں جاتی ہے تو امت کے لیے بہتری ہوتی ہے، اور محمد کی موت عائشہ کے حجرے میں آتی ہے تو امت کے لیے بہتری ہوتی ہے. اللہ، سب کچھ سناؤں تو بات اور لمبی ہوتی ہے. اختصار سے اتنا کہتا ہوں، عورتیں تو اور بھی ہوں گی اعلیٰ سے اعلیٰ، اونچے سے اونچے کردار والی، لیکن اس عورت نے وہ کردار عورت کا منتخب کیا ہے، وہ مقام اس عورت کی وجہ سے بنا ہے کہ عورتیں وہاں تک پہنچ گئیں. ایک مضمون میں نے لکھا تھا عورت کے مقام پر، اس میں نے یہ حدیث لکھی تھی، کہیں آپ دیکھیں الصراط المستقیم میں تو اس مضمون کو پڑھیے گا ذرا. عورتوں کے مقام پہ وہ پڑھنے والا مضمون ہے. اس میں نے یہ روایت نقل کی تھی کہ عورتوں کا اتنا مقام ہو گیا تھا حضرت عائشہ کی جرت کی وجہ سے کہ حضرت عمر ایک دن رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ، مکے جنانیاں ساڈے چنگے بھلی آنکھیں لگدیاں سن، ایتھے مدینے تو ہن ساڈے تے رو پان لا پئی، سندیاں ہی کوئی نہیں ساڈی گل.
اللہ اللہ، عائشہ کے کردار نے عورتوں کے اندر جرأت پیدا کر دی تھی، عظمت پیدا کر دی تھی، طاقت پیدا کر دی تھی. ہاں صدیق نے یاروں میں عظمت پیدا کی، صداقتوں میں عظمت پیدا کی. صدیق کی بیٹی نے عورتوں میں جرأت و ہمت پیدا کی. کہاں تک سناؤں قصہ، کہاں تک جاؤں. اللہ کہتے ہیں الزام لگا تو امت کے لیے بہتر ہے، ہار گم ہوا تو امت کے لیے بہتر ہوا، اور جب نبی عائشہ کے حجرے میں دنیا سے گم ہوا تو امت کے لیے بہتر ہوا. اللہ 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 اللہ. آپ کہیں گے یہ کیا بات بار بار کہہ رہا ہے؟ ہاں میں بار بار یہی تو اصل بات جو سنانی ہے، وہ یہی تو بات ہے، یہی تو راز ہے، یہی تو عظمت کی بنیاد ہے، یہی تو وہ نقطہ ہے، یہی تو وہ سر ہے، یہی تو وہ بھید ہے، یہی تو وہ حقیقت ہے، یہی تو وہ جوہر ہے، یہی تو وہ موتی ہے، یہی تو وہ گوہر ہے جو عائشہ صدیقہ نے اپنے دل کی پوٹلیوں میں چھپا کر رکھ لیا تھا، اور اسی گوہر پہ محمد رسول اللہ کی نگاہ پڑ گئی تھی، اسی لیے دنیا سے جانے لگے. بیماری نے تنگ کیا تو باقی بیویوں کو کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ جب میرا آخری وقت آئے تو میں عائشہ کے حجرے میں مروں، مجھے اجازت دو تاکہ میں اپنے آخری دن، باریاں تو تمہاری ہیں لیکن اگر تم اجازت دے دو تو میں وہاں رہنا چاہتا ہوں. ہائے اللہ تیری بھی عظمتوں پہ قربان جاؤں. راویان حدیث اور نگاران سیرت لکھتے ہیں کہ ویسے باقی دن جو تھے وہ تو دوسری بیویوں کے تھے، رسول اللہ مانگ کر آئے تھے، لیکن لوگوں جس دن رسول اللہ کی موت ہوئی ہے وہ حقیقتاً حضرت عائشہ کی باری کا ہی دن تھا. ہاں اللہ 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 اللہ. کیا کرنا چاہتا ہے اللہ؟ اللہ چاہتے ہیں محمد کی موت ہو تو دن بھی عائشہ کی باری کا ہو، حجرہ بھی عائشہ کا ہو، گود بھی عائشہ کی ہو، مسواک محمد کی ہو، اور لعاب بھی عائشہ کا ہو. عظمت عائشہ صدیقہ. اللہ اللہ. جب آپ جانے لگے ہیں دنیا سے تو مسواک کرنا چاہتے ہیں، چبائی نہیں جاتی، سخت ہیں. ام المومنین کو دیتے ہیں، لو ذرا یہ ٹھیک تو کر دو. ام المومنین پہلے اپنے منہ میں ڈال کر چباتی ہیں، نرم کر کے رسول اللہ کو دیتی ہیں. لوگوں ذرا غور تو کرو، اب کوئی اس شخصیت پہ گند اچھال لے تو اس سے بڑی گندی نسل والا کوئی انسان کائنات میں ہو سکتا ہے؟ اس سے کوئی گندی زبان والا ہو سکتا ہے؟ سن لو، کان کھول کر سن لو. دنیا کی میری تیری ماں کے ماں ہونے میں شک ہو سکتا ہے، میری ماں کا گواہ ماں ہونے کا میرا باپ ہے، تیری ماں کا گواہ ماں ہونے کا تیرا باپ ہے، تیرے چچا اور ماموں اور خالو ہے، لیکن عائشہ کے مومنوں کی ماں ہونے کا گواہ میرا اللہ ہے. نعرہ تکبیر. حب عائشہ رحمت اللہ، بغض عائشہ لعنت اللہ. بات کیا ہے؟ وہ راز کیا ہے؟ وہ سر کیا ہے؟ وہ بھید کیا ہے؟ آئیے بتاؤں آپ کو. وہ بھید یہ ہے کہ صحابہ پورے میں جو مقام صدیق کا اللہ کی توحید کے بارے میں ہے وہ شاید کسی اور کا نہ ہو. صحابیات میں جو مقام عائشہ صدیقہ کا ہے وہ شاید کسی اور کا نہ ہو. نہیں بات سمجھ آئی تو آئیے یوں سمجھاؤں. جب آیتیں آسمان سے نازل ہوئی ہیں عائشہ صدیقہ کی برات کی تو رسول اللہ خوشی خوشی جاتے ہیں عائشہ کے گھر، جا کر کہتے ہیں کہاں ہے عائشہ؟ عائشہ خوشی حاصل کر، خوشخبری قبول کر، اللہ نے آسمانوں سے تیری برات نازل کر دی ہے. ماں باپ عائشہ کے چیخ پڑتے ہیں عائشہ اٹھ رسول اللہ کا شکریہ ادا کر. عائشہ کہتی ہیں میں کیوں شکریہ ان کا ادا کروں؟ انہوں نے تو مجھے گھر سے نکال دیا تھا. میں اس اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے میری برات میں صورت اتاری ہے.